بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہم نے 16ویں تراویح مکمل کی اور سورۃ الکہف کا کچھ حصہ بالکل بقایا، سورۃ مریم مکمل صورت اور سورۃ طٰہٰ، یہ دو صورتیں ہم نے مکمل سنی۔ آج چونکہ جامعہ محمدیہ میں سالانہ جلسہ تھا تو ایک تو سبھوں کی طبیعت جو ہے تھکی ہوئی ہے، تو میں جب حافظ صاحب تراویح میں پڑھ رہے تھے تو میں جو ہے اللہ کا کلام ہی کچھ ایسے ہے کہ کون سا انتخاب کریں بولنے کے لیے، کیونکہ دروس ایک سنت ہے ہمارے علماء کی تراویح کے بعد۔ تو آخری رکعت میں جو آیات پڑھی گئیں اس کی روشنی میں ایک بالکل ہی ہلکی پھلکی مختصر سی بات کروں گا۔ آج کل جو سوالات آ رہے ہیں ہم لوگوں کو عامۃ الناس سے، خصوصیت کے ساتھ خواتین کے سوالات، وہ جو مجھ سے کیے جاتے ہیں اس پہلو سے کیے جاتے ہیں کہ جو ہے آپ مردوں کو نصیحت کریں، شوہروں کو بتائیں کہ بیویوں سے متعلق ان کا نفقے کو لے کر کیا معاملہ ہونا چاہیے، بیویوں کے اخراجات سے متعلق کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ کچھ خواتین تو بہت درد بھرے انداز میں اپنے شوہروں کی غیر سنجیدگی پر گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ کسب سے کٹا ہوا ہے۔ تو اس تناظر میں میں ایک بات کہوں گا کہ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، لیکن سورۃ طٰہٰ میں ایک خاص بات بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ اولو العزم انبیاء نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ اولو العزم میں سے نہیں تھے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی وہ اولو العزم میں سے نہیں ہے، اس سے استدلال کیا۔ اب دیکھیں مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ معروف قضیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا ملائکہ کو اور ابلیس نے منع کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ جو جنت میں ہیں نا، آپ جنت میں ہیں، آپ کی زوجہ جنت میں ہیں، اچھے لباس میں ہیں، اچھا محل ہے، محل میں موجود ہیں، کھانے پینے کی طرح طرح کی اشیاء ہیں، دیکھو کوئی چوک نہیں ہونا آپ سے۔ کہا کہ فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ جو شیطان ہے تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، ایسی کوئی تم سے چوک نہیں ہو جانی چاہیے، ایسی کوئی تم سے نادانی نہیں ہو جانی چاہیے کہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے۔ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، تم دونوں کو جنت سے نکال دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَشْقَىٰ، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ جب جنت سے نکالے جانے کی بات آئی کہ شیطان تمہیں جنت سے نکال سکتا ہے تو کہا کہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، مفرد کیسے کہا نہیں، فَلَا يُخْرِجَنَّكَ ایسا نہیں کہا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ۔ لیکن مصیبت میں پڑنے کی بات آئی تو کس کے بارے میں کہا؟ فتشقیا، ایسا نہیں کہا رب العالمین نے، فتشقا، صرف آدم سے خطاب ہے، سبحان اللہ،
علیہ السلام. اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ جنت میں جو آپ کے لیے کھانے پینے کی رہنے سہنے کی جو اشیاء ہیں نا، مل تو تم کو رہی ہیں لیکن تمہاری بیوی کو جو مل رہی ہے نا وہ تمہاری وجہ سے، کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہے، تمہاری زوجیت میں ہے. گھر بنانا یہ عورت کا کام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا وہ عورت کا کام نہیں ہے، لباس فراہم کرنا وہ عورت کا کام نہیں ہے، وہ تو مرد کا کام ہے. تو جنت میں تم دونوں کو نکالے جانے کی جب بات کی فلا یخرجنکما، لیکن کہا فتشقا، مصیبت میں تم پڑ جاؤ گے. کیوں بھئی یہ بھی تو مصیبت میں پڑ رہی ہے نا، لیکن یہ جو ساری ذمہ داریاں جب جنت سے نکل جائیں گے نا تو پھر کھانے پینے کا بندوبست تم کو کرنا پڑے گا، ان کو نہیں. چھت کا انتظام تم کو کرنا پڑے گا، ان کو نہیں. لباس کا انتظام تم کو کرنا پڑے گا، ان کو نہیں. جنت سے تو دونوں نکل رہے ہیں، کہا کہ فلا یخرجنکما من الجنہ، لیکن مصیبت میں پڑیں گے کون؟ کہا کہ فتشقا، آپ. یہ نہیں، کیونکہ یہ گھر میں ہی رہیں گے، لیکن گھر دے گا کون ان کو؟ لباس دے گا کون ان کو؟ آپ. کھانا پینا دیں گے کون ان کو؟ آپ. فتشقیا تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس کی بعد والی آیت دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا. جنت میں تمہاری کیا صورتحال ہے؟ ان لک الا تجوع فیہا، آپ کو یہاں بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، برابر وقت پہ کھانا مل رہا ہے آپ کو، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں. لیکن جنت سے نکل جائیں گے تو فتشقا، مصیبت میں آپ پڑیں گے. کیوں؟ کھانے پینے کا بندوبست آپ کو کرنا پڑے گا. بھوک لگے گی تو یہاں جیسے مل جا رہا نا ایسی، وہاں نہیں ملے گا، آپ کو جانا پڑے گا باہر. فتشقا، آپ اکیلے مصیبت میں پڑیں گے، آپ کی بیوی نہیں. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، آپ یہاں لباس موجود ہے آپ کے پاس، یہاں آپ یہاں ننگے بدن نہیں ہیں. لیکن جنت سے نکل جائیں گے تو آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے. کیوں؟ آپ کے لیے بھی لباس کی فراہمی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بیوی کی بھی. اس لیے کہا کہ فتشقا، آپ اکیلے مصیبت میں پڑ جائیں گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، تمہارے لیے پیاس بھی نہیں لگ رہی، تم پیاسے بھی نہیں ہو، یہاں برابر ہر طرح کی مشروبات مل جا رہی ہیں. لیکن اگر تمہیں جنت سے نکل جانا پڑے گا تم دونوں کو، تو پھر فتشقا، مصیبت میں آپ اکیلے پڑ جائیں گے. کیوں؟ پینے کا بندوبست آپ کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کے لیے بھی. وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں تو آپ سورج کی روشنی میں نہیں ہیں، یہاں تو آپ ایک محل میں ہیں. لیکن اگر آپ کو جنت سے دونوں کو نکل جانا پڑے گا تو فتشقا، مصیبت میں آپ اکیلے پڑ جائیں گے. کیوں؟ وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں تو آپ کے لیے دھوپ نہیں لگ رہی ہے، وہاں جانے کے بعد دھوپ لگے گی، پھر ہوگا کیا؟ چھت بنانا پڑے گا. وہ کس کی ذمہ داری؟ فتشقا، مصیبت میں آپ پڑیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. ہمارے مفسرین میں ایک ہیں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، یہ تفسیر پڑھیں گے، احکام و مسائل کثرت سے ہیں اس پہ، بلکہ یہ احکام القرآن ہے. اور تفسیر قرطبی پڑھیں گے تو آپ کا دماغ تیز ہوگا، آپ کی عقل ٹھوس ہوگی، آپ کو استنباط کرنے کا جو صلاحیت ہے نہیں آپ کی استنباط کرنے کی، مسائل کے استخراج کرنے کا جو ملکہ ہے نہیں، وہ جو ہے مطلب قوی ہوگا آپ کا جب آپ تفسیر قرطبی کو پڑھیں گے. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے متعلق کہا کہ وَأَعْلَمَنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ، اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان النفقہ التي تجب على المرأة التي تجب للمرأة على زوجها التي تجب للمرأة على زوجها في هذه الأربع، کہا کہ هذه الأربع، ایسے آپ نے کہا کہ عورت پر جو نفقہ کا جو معاملہ ہے، ان النفقہ التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربع، کہا کہ چار امور ہیں. کون سے امور؟ کہا کہ الطعام والشراب، الطعام والشراب والکسوۃ والمسکن، چار چیزیں کہ کھانا پینا، لباس اور چھت. کیسے استدلال کیا؟ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں آپ نہ بھوکے ہیں کیونکہ کھانا پینا بھی آپ کو مل جا رہا ہے، نہ آپ ننگے بدن ہیں، لباس بھی آپ کو دیا گیا ہے.
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، آپ یہاں پر پیاسے بھی نہیں ہیں، پیاس لگتی ہے تو آپ کو مل جاتا ہے پانی اور دیگر مشروبات. وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں آپ دھوپ میں بھی نہیں ہیں، جنت میں سورج نہیں ہے، جنت میں دھوپ نہیں ہے. تو جب دنیا میں اگر آپ چلے جائیں گے تو فَتَشْقَىٰ، اکیلے آپ مصیبت میں پڑیں گے. کیوں؟ کھانے کا، پینے کا، لباس کا، چھت کا بندوبست آپ کو اکیلا کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو نہیں. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ اگر ایک بندہ، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے لیے یہ سب کچھ کر لیتا ہے، کہا کہ فَلَوْ أَعْطَاهَا لَخَرَجَ مِن نَفَقَتِهَا، اگر یہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس اپنے فرائض سے نکل جائے گا. وہ وَلَوْ تَفَضَّلَ مِن ذَلِكَ فَهُوَ مَأْجُورٌ، اس سے بڑھ کر کے اگر اپنی بیوی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، لیکن یہ 4 تو کرنا ہی پڑے گا. اس سے زائد کرتے ہیں تو وہ اس کا احسان ہے، وہ مزید جو ہے مطلب اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ 4 چیزیں کرنی ہی پڑیں گی. تو یہ فطرت ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو مرد بنائے ہیں اور وہ شوہر بنا ہوا ہے، اپنی بیوی کے لیے کھانا پینا، لباس اور چھت اپنی طاقت کے بقدر اسے کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کو مرد بنائے ہیں، قوام بنائے ہیں، شوہر بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.